کہ جب میرا اسکول میں ایڈمیشن کا ٹائم آیا اور جب وہ ٹیسٹ ہوتا ہے پھر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے, تو انٹرویو کے ٹائم پہ مما نے میرے ٹیچرس کو بتایا کہ بھائی اس کو بہت سارے شعر یاد ہیں, اور وہ ٹیچرس نے جو ہے وہ سارے مطلب ٹیلنٹ ہوتا ہے نا بچے کا, بتاتے ہیں کہ اس کا یہ ٹیلنٹ ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر اس کے بعد پھر آپ کو جب ایک انکریجمنٹ ملتی ہے نا, تو وہ انٹرویو کے سارے کویشچنز ایک سائڈ پہ, اور انہوں نے وہ صرف شعر سننا شروع کر دیا, علامہ اقبال کے شعر اور یہ سب. اور پھر انہوں نے باقی تمام جو کلاسز کے ٹیچرس تھے آس پاس کے ان کو بھی بلایا کہ چھوٹی سی ایک 3 ایئرس کی بچی ہمارے ساتھ ہے اور اس کو بہت سارے شعر آتے ہیں. تو وہاں سے بڑی انکریجمنٹ ملی, اور وہ شعر بھی مطلب آج بھی مجھے یاد ہے کہ وہ کس طرح سے پرنسپل نے بھی مجھ سے وہ شعر سنے. تو آپ کو وہ شعر یاد ہیں آج بھی؟ ہاں مجھے وہ شعر. کتنی ایج تھی آپ کی؟ 3.5 ایئرس. KG1 والی, بالکل KG1 والی. ہاں تو وہ سول ایویشن کا کون سا شعر تھا وہ, ریممبر ہے نہیں؟ علامہ اقبال کے وہ شعر, تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں, اور یہ سارے شعر مطلب اس ٹائم پر تو ایگزیکٹلی بہت مشہور, اور علامہ اقبال کا ہی زیادہ مما سکھایا کرتی تھی. تو وہاں سے پھر اسکول میں بڑی انکریجمنٹ ملنے لگ گئی نا, کیونکہ وہ شروع سے ہی وہ ٹیچرس کو پتہ چل گیا تھا. پھر جب بھی کوئی شاعری کا کوئی مقابلہ ہو, کوئی اس طرح کی بھی چیز ہو, تو وہ شعر پڑھنے کے لیے مجھے بلا لیا کرتی تھیں. تو وہاں سے میرا سمجھنے کہ ایک رشتہ سا جو ہے وہ شاعری کے ساتھ جڑ گیا. اور ہم ذرا شاعری کے اوپر اب شروع سے بات کرتے ہیں. شاعری ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں شاعری جو ہے نا وہ بنیادی طور کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جذبات, آپ کے خیالات, جو بھی آپ کی تھاٹس ہوتی ہیں, بہت وسیع و عریض خیالات کو مختصراً چند الفاظوں کے مجموعے میں توازن کی طرح سے بیان کر دینا, توازن رکھتے ہوئے بیان کر دینا, وہ جو ہے وہ شاعری ہے. اور شاعری کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ آپ کے جذبات کا اظہار کرتی ہے, چاہے وہ آپ کے پازیٹیو ایموشنز ہیں یا وہ آپ کے نیگیٹیو ایموشنز ہیں, وہ آپ کے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل ایک دل سے نکلی ہوئی بات, تو وہ شاعری ہے. اور پھر آپ جو ہیں وہ اپنے جذبات کا ایک بہت مخلصانہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں شاعری کے ذریعے. اور پھر جب جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو اس کے اندر پھر بہت ساری اور بھی گرامیٹیکل چیزیں بھی ایڈ ہوتی جاتی ہیں, لیکن بنیادی طور کے اوپر اگر ہم سمجھیں تو یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, وسیع و عریض جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, بہت مختصراً. جیسے کہ اگر ہم ایک شعر ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اب آپ اگر اس کے مطلب کو سمجھیں تو یہ ایک شاعر جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مطلب میرا ماضی اتنا سخت تھا, اتنا میرا جو ہے وہ مشکل ماضی رہا ہے کہ وہ اب اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ مطلب اب مجھ سے جو ہے وہ میرا حافظہ ہی چھین لیا جائے. تو اگر یہ بہت مختصر سا ایک شعر ہے, چھوٹا سا شعر. اچھا یہ شعر مجھے 9-10 کلاس کے اندر ہمارے ایک چھوٹے سے سبق میں تھا, بوڑھا اپنے ماضی کو دیکھ کر کیا سوچ رہا تھا, یہ سوال تھا, اینڈ دین پھر ہم نے ہمارے آنسر لکھنا تھا, یاد ماضی عذاب ہے یارب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, یہ بوڑھا کہہ رہا تھا. اب تو ہم نے رٹائی چیز تھی, اور ہم اس کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے, کیونکہ انڈرسٹینڈنگ تو بالکل بھی نہیں تھی نا. آئی تھنک بچپن میں اس ایج کے اندر بہت مشکل ہوتا ہے اس ڈیپتھ کی چیز کو سمجھنا. بالکل. تو اب یہ جس شاعر نے بھی لکھی ہے وہ اتنی گہرائی میں جا کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا جو ماضی ہے وہ بہت تکلیف سے ہے. ایگزیکٹلی, وہ بہت اذیت والا ماضی ہے. تو وہ اب اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ حافظہ ہی چھین لیا جائے. زبردست. تو یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ واقعی کہ شاعری جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. بہت ساری باتوں کی جگہ میں ایک لائن کہہ دوں اور کچھ نہ کہا اور بہت کچھ کہہ دیا.